شفاعت بھائی آپ سے اگر ابتدا کر لوں تو ہم سیرت سیدہ پہ بڑا کم ذکر کرتے ہیں. اگر آپ اس کا احاطہ کریں سیدہ زینب کا تو آپ بچپن سے لے کے کربلا سے لے کے پھر سفر کربلا تک اگر کس طرح لے کر چلیں گے کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت پر گفتگو کرنے سے پہلے جی یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ان کی ولادت کب ہوئی اور کہاں اور کس حالت میں ہوئی. جی آپ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ہیں اور 2 بیٹوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹی عطا فرمائی. جب یہ پیدا ہوئیں تو نام رکھنے کے لیے حضرت فاطمہ سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں علی سے سبقت نہیں لے سکتی. جب علی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں رسول سے سبقت نہیں لے سکتا. تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ پر سبقت تقدم نہیں لے سکتا. واہ اچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہونے والی بیٹی کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے. واہ واہ کیا خوبصورت بات. اور آپ کا لقب تھا کہ آپ کیونکہ حضرت علی کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی تھی، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ باب العلم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پر کھیلتی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ العلم ہے، اس لیے آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ ہے عالمہ بدون المعلمہ، کہ یہ وہ عالمہ ہے جن کا کوئی معلم نہیں ہے. یہ وہ عالمہ ہے جن کا کوئی معلم نہیں ہے. اور سیدہ زینب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ ان کے علم لدنی کی وجہ یہ ہے کہ علم لدنی بھی بتا دیجئے گا کیا ہوتا ہے؟ علم لدنی وہ علم کہ جو کسی انسان سے جس کا کسب نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور وحبی جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کو القاء کی صورت میں ہو، القاء ہو، وحبی ہو اس کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آپ کو گھٹی دی تھی، اور اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس وہ علم تھا کہ جو علم آپ کے ہم عصر میں کسی کے پاس نہیں تھا. اور پھر آپ جب کوفہ میں بیٹھ کے درس دیتی تھیں خواتین کو، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب آپ کو سنا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی گفتگو میں فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اور گہرائی بھی ہے، اور عمق بھی ہے. آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے سیدہ کو دعائیں دی. اس ساری باتوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ثانی زہرا جو ہیں وہ سیدہ زینب ہے، لیکن ثانی زینب نہیں ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کوئی ثانی نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی عمر 6 سال تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کوفے میں جب امام علی لے کر گئے تو اس وقت آپ کم عمری میں تھیں لیکن جوان تھیں اس وقت. تو جب حضور کے وصال کا وقت قریب تھا تو سیدہ کائنات آپ کے پاس کھڑی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے اس پھول کو بھی لے کے آؤ، کیونکہ زینب کا معنی خوشبودار پھول ہوتا ہے، زینب کا معنی خوبصورتی ہوتی ہے. تو حضرت سیدہ کائنات گئیں، حضرت زینب کو لے کر آئیں، اور زینب کو جب لے کر آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحوں میں حضرت زینب کو پھر اپنے سینے پر لٹایا اور پیار فرمایا. اور سیدہ کائنات کی یہ بیٹی سیدہ زینب، ان کا جو کردار کھل کے سامنے آتا ہے وہ کربلا کا میدان ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کر لیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. علامہ حسین اکبر صاحب، آپ سیرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے اپنے تاثرات پیش کر دیجیے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. اس طرح موصوف و ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے عالمۃ غیر معلمہ کا لقب عطا فرمایا تھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب خیام حسینی کو آتش اور آگ لگا دی گئی تھی، تو اس وقت بی بی نے پوچھا کہ خیمے جل رہے ہیں، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب خود امام سجاد علیہ السلام شدت بخار کی وجہ سے حالت غشی میں تھے، تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا پھوپھی اماں، تم ایسی عالمہ ہو جنہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں، تم نے خود پڑھا ہے، اور ایسی سمجھدار ہو کہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں. ظاہر ہے کہ جس بی بی نے آغوش رسالت میں تربیت پائی ہو، جس نے آغوش امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں تربیت پائی ہو، جس نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام
کے زیر سایہ تربیت پائی ہو، اس معظمہ کے کمالات اور علمی فضائل و مناقب کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا جس طرح کے ابھی فرما رہے تھے کہ باپ کے لیے زینت، اور ان کا علم جو ہے وہ خدا کا عطا کردہ علم بھی تھا، اپنی ماں سے بھی تربیت لی، اپنے بھائیوں سے بھی تربیت لی، اپنے بابا سے بھی تربیت لی، اور پھر خواتین کوفہ اور مدینہ کی تربیت بھی فرمائی۔ علم کے تمام میدانوں میں بی بی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ صرف علم نہیں تھا بلکہ زہد و تقوی اتنا تھا کہ بی بی نے جب بازار شام میں ایک مرتبہ شور شرابہ کرنے والے نشئی اور ڈھول باجے بجانے والے یزیدیوں کو ایک مرتبہ یہ حکم دیا، اس کو اے بازار والو چپ ہو جاؤ، اور یہ جملہ بھی آپ کا تاریخی جملہ ہے کہ جب آپ نے دربار یزید میں ان الفاظ میں اہل دربار کو خاموشی کا حکم دیا تھا، اس کت یبنت طلقاء، اے روز فتح کے موقع پر ہمارے نانا کی آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اپنی بکواس بند کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ تاریخ گواہ ہے کہ بی بی کا یہ کہنا تھا کہ بازار و دربار انسان تو انسان رہ گئے، حیوان تو حیوان رہ گئے۔ بی بی کے وہ اونٹ جن پر آپ سوار تھیں ان کے گلے کی بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں، جو کہ ایک جامد دھات سے بنی ہوئی تھیں۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ کائنات کی ہر چیز ان کے تابع ہے، لیکن اوامر الہی کے سامنے رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ کا سبق اسی خانوادہ نے نہ صرف دنیا کو دیا بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور خواتین جنت کی سردار سیدۃ نساء العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی لخت جگر ہیں، جنہیں اپنے نانا سے بھی کسب فیض کا موقع ملا تھا، اور آپ نے بہت سے مسائل اور مشکلات جو آئندہ پیش آنے والے تھے اس سے بی بی کو آگاہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی کو بطلۃ الکربلا بھی کہا جاتا ہے کہ اے کربلا کی شیر دل خاتون، جبل الصبر بھی کہا جاتا ہے کہ اے صبر کا پہاڑ، کہ جس نے 70 قدم پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا لیکن پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ آپ نے جب بازار اور دربار دیکھے اور وہاں پر جب اپنے بھائیوں اور اپنے نانا کی توہین ہوتی دیکھی تو وہاں پر بھی امام وقت امام سجاد علیہ السلام سے عرض کی کہ اے امام وقت مجھے ایک خطبہ دینے دو، تو ابن زیاد ملعون جو امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی گستاخی کر رہا تھا، اس کو مخاطب کر کے بی بی نے جب خطبہ شروع کیا تو آپ امام سجاد علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اماں آج خطبہ ضرور دو، لیکن آج اپنے لہجے میں خطبہ نہیں دینا، آج بابا علی کے لہجے میں خطبہ دینا ہے، کیونکہ کوفہ والے علی کے لب و لہجہ سے آشنا ہیں۔ بی بی نے جب اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ شروع کیا، شاہ صاحب اس بات کو یہی رہنے دیجئے، میں اس خطبے پہ دوبارہ آؤں گا جو کہ دربار یزید میں دیا، اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، اور یہ بڑا خوبصورت خطبہ ہے اور بڑا لمبا خطبہ ہے، اور ہم اس کا بڑا کم تذکرہ کرتے ہیں۔ میں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو بھی شامل کر لوں۔ شاہ صاحب آپ اپنا حصہ ڈالیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایک پاک باز ہستی بے شک کا ذکر خیر ہو رہا ہے جو ہمارے لیے ایمان افروز بھی ہے، بصیرت آمیز بھی ہے، دل آویز بھی ہے، روح پرور بھی ہے۔ سیدہ زینب بنت علی بنت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ، یقیناً ان کے اسم گرامی پر بھی ابھی بھائی شفاعت رسول صاحب نے، پھر حضرت مولانا آزاد صاحب، مولانا محمد حسین صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی، ان کا نام جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان وحی سے رکھا، اور زینب کا مطلب ہوتا ہے زین و ابن، اپنے بابا کی زینت۔ زینب دو لفظوں کا یہ مجموعہ ہے، زین و ابن،
اپنے بابا کی زینت، اپنے بابا کی خوبصورتی، تو اپنے بابا کی خوبصورتی میں اضافہ کیا. تو یقیناً جہاں تک اللہ ان کی تعلیم کا بھی بات ہو رہی تھی، تربیت کا، تو انہوں نے جو علم حاصل کیا تھا نا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کی مہربانی سے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا کرتا ہے. تو ان کے سب سے بڑے جو استاذ تھے نا، چونکہ آپ 6 ہجری کو پیدا ہوئی ہیں، نانا کے 4 سال آپ نے پائے، تو آپ نے سب سے پہلے جو تعلیم حاصل کی اپنے نانا جان، کائنات کے سب سے بڑے معلم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر آپ کے استاد، آپ کے بابا حیدر کرار ہیں، پھر آپ کی معلمہ، آپ کی مدرسہ، آپ کی مربیہ، مزکیہ، وہ آپ کی مما جان ہے جو ساری خواتین جنت کی سردار ہیں. اور حتیٰ کہ آپ کے اساتذہ میں آپ کے بڑے بھائی امام حسن بھی شامل ہیں، امام حسین بھی شامل ہیں. تو یقیناً یہ ان کی زینت ہے کہ انہوں نے ان ہستیوں سے علم حاصل کیا ہے. اور آگے جو ان کے طلباء، ان کے تلامذہ، صحابیات اور اس کے علاوہ اتنی صالحات جو ہیں، ایک لمبی لائن ہے، ایک بڑی فہرست ہے. تو چونکہ ہمارے محدثین کا منہج یہی ہے کہ جب کسی شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں تو ان کے اساتذہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، ان کے تلامذہ کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو ان کے اساتذہ میں جب بھی آپ نے دیکھا، اور جہاں تک تعلق ہے انہوں نے جو تربیت پائی تھی اپنی اماں جان سیدہ فاطمۃ الزہرا اور نانا جان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ ان تمام آیات بینات کا وہ مصداق تھی جو اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہ صحابیہ بھی ہیں. جتنی آیات بینات صحابہ کرام اور صحابیات کی عظمت اور شان کو بیان کرتی ہیں، وہ ان کا بھی مصداق ہے. میں قرآن پاک کی صحت پہ غور کر رہا تھا، جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا وہ مصداق ہیں یہ. لیکن آگے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. جتنی یہ خوبیاں اللہ نے قرآن پاک بیان فرمائی ہیں نا، آپ غور کریں بھائی بلال صاحب، یقین جانیے ان تمام جتنی عظمتیں، جتنی شانیں یہاں بیان ہوئی ہیں نا، ان کا مصداق سیدہ زینب آپ کو ضرور نظر آئیں گی. وہ مومنہ بھی ہیں، وہ مسلمہ بھی ہیں، صادقہ بھی ہیں، صائمہ بھی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والی بھی ہیں. جو بھی بات کر رہے تھے وہ علم کے ساتھ ساتھ تقوی کی پہاڑ تھیں، استقامت کا، جیسے بھی آپ نے سنا، آپ جب پیش کی گئی نا وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، تو اس نے بڑی رونت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ کہا کہ دیکھا ارائیتی فعل اللہ بأہل بیتی کی، جو تیرے اہل بیت کے ساتھ میرے رب نے کیا، دیکھا تم نے؟ جو آپ نے جواب دیا نا، اللہ کی قسم سونے کے حروف سے لکھا جائے تو تب بھی اس کی قدر و قیمت ادا نہیں ہو سکتی. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ما رأیتہ الا جمیلا، جو میرے رب نے کیا وہ بڑا ہی خوبصورت کیا. جو ہمارے اہل بیت کے ساتھ ہوا بہت خوبصورت ہوا. کیا ہوا؟ فرماتی ہیں ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل لبرزوا الی مضاجعہم، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے نصیب میں رب نے رتبہ شہادت لکھا ہوا تھا، وہ اپنی منزلوں کو پہنچ گئے. یہ جب جواب دیا اس کے پلے کچھ نہ رہا. اور میں سمجھتا ہوں جو شعر پڑھتے ہیں جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ یہاں پہ فٹ آتا ہے کہ آپ نے یہ ثابت کیا میرا بھائی حسین، میرے بیٹے اونو محمد، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، وہ جس شان و شوکت کے ساتھ میرے بھتیجے اللہ کی راہ میں کٹ گئے، قربان ہو گئے، تو یقیناً انہوں نے فرما دیا یہ میرے اللہ نے ان کے ساتھ جو کیا ہے، ان کو رتبہ شہادت پر فیض کر کے ان کی عظمتوں میں اضافہ کیا ہے، ان کی رانائیوں میں اضافہ کیا ہے. تو یقیناً حضرت سیدہ زینب کو اللہ نے شجاعت بھی عطا کی تھی، بہادری بھی عطا کی تھی، فصاحت و بلاغت بھی عطا کی. یہ جو فصاحت و بلاغت ہے اس کے اوپر کچھ بات کیجیے گا. عام طور پہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ یہ عالم انسان ہے، اس کے پاس یا اس کے قول ہمارے پاس ہوتے ہیں، یا اس کے فتوے ہوتے ہیں، یا کوئی واقعات ہوتے ہیں جس میں کہ اس نے کوئی علمی، جیسے کہ امام علی کرم اللہ کے آپ کو ہزاروں ایسے پہلو مل جائیں گے جس میں کہ آپ کی جو فراست ہے وہ بڑی نظر آتی ہے. سیدہ کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسی عالمہ تھیں جن کا استاد کوئی نہیں تھا اور وہ درس بھی دیتی تھی کوفہ میں بھی، مدینہ میں بھی، تو یہ جو وزڈم ہے، بلوغت ہے، علمی بلوغت ہے، اس کے اوپر ذرا توجہ فرمائیں.
آپ نے جس طرح پہلے بھی فرمایا کہ ہم انشاءاللہ جب خطبہ پر آئیں گے گفتگو تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی، لیکن ایک بات جو بہت ضروری ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ان شخصیات پر بہت تھوڑی گفتگو ہوتی ہے، بالکل. اور اگر آپ کو اس بات کا نا شفاعت بھائی یقین نہیں آئے گا کہ اردو بازار کے اندر اس وقت جو صحابیات کی سیرت پہ کتابیں ہیں اب تک، اس کے اندر میں نے 5 کتابیں نکالی صحابیات کی سیرت پہ، ان میں سیدہ زینب کا ذکر نہیں تھا. جی اچھا، بالخصوص سیدہ، کمال بات نہیں یہ افسوسناک صورتحال ہے، یہ حقیقتاً اس بات پر ہم یہ ہمارے حالانکہ اور بہت سی زینبوں کا ذکر تھا، لیکن حالانکہ ہمارے محدثین کرام نے رجال کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہستیوں کو ذکر کیا ہے، تو ہمیں وہاں سے ان چیزوں کو پیش کرنا چاہیے. ہم نے کٹ پیسٹ ہی کرنا ہے. جی کون سی سوری